مولانا مفتی شاہ جہاں صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مکہ مسجد آندھرا پردیش، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی کلام سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ محترم حضرات، ہمارے جو مہمان ہیں شاہ جہاں صاحب، ابھی آپ حضرات ان کا خطاب سننے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں حضرت کا تعارف کراتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات سناؤں۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب اس وقت ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ شیخ تصوف ہیں، عارف باللہ ہے، اور ہمارے ریاست تلنگانہ کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے بھی شیخ ہے۔ تو حضرت کا ایک گروپ چلتا ہے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں، ان گروپ میں حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب کا بیان آتا ہے اور کئی آڈیو سنتے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گروپ میں حضرت مولانا شاہ جہاں قاسمی صاحب کا بھی آڈیو آتا ہے، اور اس گروپ میں خاص کر گروپ کے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب مدن پلی کے رہنے والے ہیں اور ان کا قیمتی خطاب ہوتا ہے، قیمتی بیان ہوتا ہے۔ گروپ میں جتنے بھی ساتھی آپ ان کے بیان سے مستفید ہو۔ حالانکہ ہندوستان کے بہت بڑی نامور شخصیت ہے حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب، انہی کے گروپ میں بھی مفتی صاحب کا بیان آتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں نرگنڈے کے مسلمان کہ آج مفتی صاحب کا خطاب سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موقع دے رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کا جو قیمتی بصیرت کا پورا خطاب ہوگا، دل جوئی اور ایک سوئی کے ساتھ مفتی صاحب کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ نوجوانوں کا اور امت مسلمہ کا اور ہماری حمایت بہنوں کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ جہاں صاحب قاسمی امام و خطیب مکہ مسجد مدن پلی آندھرا کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ مدرسہ دارالعلوم جامعۃ الرشید، بٹو گوڑا، سلام نگر، نلگونڈا شہر کے منتظمین اور یہاں پر اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے ہوئے نلگونڈا شہر کی عوام، مرد اور خواتین، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے بڑے علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کامیاب ہو چکا ہے۔ آج کے اس اجلاس کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، چاروں طرف سے آپ حضرات خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ بارش کا بہت موسم چل رہا ہے، وہ بھی 3-4 دن سے ہی۔ میں اپنے شہر مدن پلی سے نکلنے سے پہلے حضرت مفتی عبد الاحد صاحب دامت برکاتہم سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ حضرت بارش کا موسم ہے، جلسے کی کیا نوعیت ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ تشریف لائیں، جلسہ ہوگا۔ الحمدللہ میں حاضر ہوا۔ حیدرآباد سے جمعیت کے نائب صدر اور دیگر مفتیان کرام بھی یہاں تشریف لا چکے۔ صبح سے ہی بارش جاری ہے اور ظہر کے بعد تو مزید بارش کے اندر اضافہ ہوا، اور عین پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی بارش ہوئی اور فون پر فون آئے کہ پروگرام مسجد میں رکھنا ہے یا اللہ نے جو چھت بنائی ہوئی ہے اس کے تلے رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے مدرسے کے منتظمین اور آپ حضرات کے خلوص کی لاز رکھ لیا اور اپنا جو ایک نظام ہے بارش کا اس کو روک لیا تاکہ یہاں پر اللہ کا نام سنا جائے، سنایا جائے، اللہ کے کلام کی تعریف اور
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह यहाँ पर पेश की जाए तो ये सबसे बड़ी दलील है कि मौसम अचानक दूसरे रुख पर चला गया। यह सबसे बड़ी दलील है आज के इस अजीमुशान इजलास के कामयाब होने पर। तो मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ मदरसे के मुंतज़मीन को और यहाँ तशरीफ लाए हुए सभी हजरात को। ऐसा ही पुरएतमाद हमें होना चाहिए कि इखलास के साथ अगर हम कोई काम करते हैं वो काम कभी नाकाम नहीं होता। हरदोई के एक बुजुर्ग हजरत कारी अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमारे इलाके में मेलवी शारम में तशरीफ लाया करते थे। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि अंग्रेजों के जमाने में एक मुसलमान जेलर था। ऑफिसर ने उस जेलर को और पुलिस ऑफिसर को एक मुजरिम दिया और कहा कि इसको इस शहर से फला शहर की जेल में ले जाकर छोड़ आना है। वो लेकर के चले, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया और वो जो पुलिस वाले थे मुसलमान हैं, नमाजी हैं, दीनदार हैं। उन्होंने उस कैदी से कहा, देख भाई मुझे नमाज पढ़नी है, जब तक मैं नमाज पढ़ूंगा तो यही मस्जिद में बैठा रहेगा ना, भाग कर नहीं जाएगा। कैदी ने कहा, जी हजरत आप नमाज पढ़ ले, मैं भाग कर नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। चुनाचे वो पुलिस वाले नमाज पढ़ने लग गए। नमाज से फारिग हुए, मुड़ करके देखा तो क्या कैदी मौजूद नहीं, कैदी भाग गया। अब वो परेशान पुलिस ऑफिसर, क्या करूं, क्या जवाब दूं अगले ऑफिसर को जाकर। खैर इधर उधर तलाश किए और बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वहीं बैठे बैठे दुआएं करने लग गए। रोते रोते नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। चंद घंटों के बाद देखते क्या है कि वो कैदी वापस आकर मस्जिद में बैठ गया। तो पुलिस ऑफिसर जो कि नमाजी थे उन्होंने पूछा, अरे भाई इतनी देर कहां चले गए थे? तो उस कैदी ने कहा कि हजरत मैं तो आपसे जान छुड़ाकर और ये कैदो बंद की जिंदगी से जान छुड़ाकर भागने के इरादे से मैं निकला। जब आप नमाज में खड़े हो गए, मैं आगे जूं जूं बढ़ता गया, मेरी आंखों की रोशनी कम होती चली गई। जूं जूं मैं आगे बढ़ता हूं, आंखों के सामने पर्दा है, कुछ नजर नहीं आता। फिर मैं पीछे आपकी तरफ मुड़ता हूं, आपकी तरफ आने लगता हूं, मेरी आंखों के ऊपर से पर्दा उठता जाता है, रास्ता नजर आता रहता है। फिर वापस भागना चाहता हूं, आगे बढ़ता हूं, रोशनी कम होती चली जाती है, आंख बिल्कुल बंद हो जाती है, कुछ नजर नहीं आता। इस तरह कई बार हुआ और इसमें एक आध घंटा मुझे लग गया। मैं समझ गया कि आपकी नमाज में कोई ताकत है, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया, आप मुझे जहां ले जाना चाहे वहां ले जाकर छोड़िए, लेकिन सबसे पहले मुझे आप मुसलमान बनाइए। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं कि आपकी ये नमाज कैसी है कि मेरी बीनाई को छीन रही है, मुझे भागने नहीं दे रही है। तो मुसलमान को अल्लाह की जात पर इतना भरोसा होना चाहिए, ऐसा एतमाद होना चाहिए। तो मदरसे वालों ने एतमाद के साथ, भरोसे के साथ आज का ये प्रोग्राम रखा और मुख्तलिफ खबरें इधर से उधर से आती रही। अल्लाह की जात पर भरोसा किया, अल्लाह पाक ने उस भरोसे की लाज रख ली और हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया। अब चाहे आगे बयान हो ना हो, बारिश को अल्लाह ने रोक करके दिखा दिया कि आज का ये तुम्हारा प्रोग्राम कामयाब है, तुम्हारा इखलास हमारे यहाँ मंजूर और मकबूल है। खैर, मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। कुफ्फारे मक्का हमारे आका इमामुल अंबिया महमूद किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
کہا کرتے تھے کہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، آپ ہمیں ایک ایک دو دو آیتیں یا ایک ایک دو دو سورتیں آ کر کے سناتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا۔ اگر اس پر ہمیں چلنا ہے، اس کی پیروی ہمیں کرنی ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ دکھلانے والا کلام ہے اور کتاب ہے، تو پورا ایک ساتھ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ اس جواب میں آج کل کے جتنے حفظ کے مدارس چل رہے ہیں اس پر دلیل موجود ہے کہ حفظ کے مدارس کو قائم کرنا اور ان کو چلانا اور ان کو ثابت رہنے دینا اور اس کا تعاون کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کذالک، ہم قرآن کو اسی طرح نازل کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک سورت ہی کو نازل کر دیا، کبھی ایک آیت کو نازل کیا، کبھی صرف ایک لفظ کو بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے نازل کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سینے کو اس قرآن سے بھرنا چاہتے ہیں، اس قرآن کو آپ کے سینے میں ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہے، اس کو حفظ یاد کیا جائے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پیچھے پیچھے تیز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ، اے محمد، اے ہمارے حبیب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے یہ قرآن فَلَا تَنْسَى، کہ آپ اس قرآن کو آگے چل کر نہیں بھول پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے، زبانی یاد کرنے والے دنیا میں موجود ہوں۔ آپ تمام آسمانی کتابوں کو دیکھیے، زبور کو دیکھ لیجئے، اس کے حافظ صرف حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل کے حافظ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تورات کے حافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہی چار پیغمبر تورات کے حافظ تھے، جبکہ بنی اسرائیل کی تعداد جو تفاسیر میں آتی ہے 6 لاکھ سے بھی زیادہ، 6 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کی تعداد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لیکن ان 6 لاکھ میں سے کسی ایک کا سینہ اللہ نے تورات کے لیے قبول نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے سینوں کو اس کلام الہی کے لیے قبول فرما لیا۔ امام قرطبی سورہ حجر کی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ قاضی یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے زمانے کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے اور باریک باریک مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آیا، ایک یہودی شکل و صورت کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت، حسین،
बिल्कुल हसीन और जमील और लंबा चौड़ा, पोशाक लिबास के एतबार से भी अच्छा दिखने वाला, उसने भी आकर के बहस में हिस्सा लिया। डिबेट, इधर से एक ने दलील दी, उधर से एक ने दलील दी। मजलिस खत्म हुई, खलीफा मामून रशीद ने उस आदमी को बुलवाया और कहा, क्या तुम इसराइली हो, यहूदी हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं यहूदी हूं। मामून रशीद ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि तुम मुसलमान हो जाते, तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा इकराम करता, इनामात से नवाजता और तुम्हारा एजाज होता। वो कहने लगा कि मैं मुसलमान नहीं होता, चला गया। 1 साल गुजरने के बाद वही यहूदी इस्लाम कबूल करके बादशाह के दरबार में हाजिर होता है, मुसलमान हो गया, दरबार में शामिल हुआ और वहां दरबार में जो उलमा बारीक बारीक मसाइल पर तहकीक कर रहे थे उसमें हिस्सा लिया और इस्लाम के दिफा में कुरान और हदीस से खूब इस्तिदलालात पेश किए और मजलिस को एकदम रौनक से भर दिया। मजलिस खत्म हुई, बादशाह ने बुलाया, पूछा कि तुम वही हो जो गुज़श्ता साल भी यहाँ आए थे? उसने कहा, जी हाँ, मैं आया था और अब उस वक्त मैं यहूदी था, अब मुसलमान बन करके आया। अब सुनिएगा, खलीफा मामून रशीद ने पूछा, अरे भाई तुम मुसलमान कैसे हो गए, क्या सबब बना? उसने कहा कि हजरत, आपने मुझे 1 साल पहले इस्लाम की दावत दी तो मैं यहां से निकला, मेरे जहन में बात आई कि मैं तमाम मजाहिब पर तहकीक करता हूं, रिसर्च करता हूं। चुनांचे मैंने तौरात को पढ़ा, उसमें रद्दो बदल किया, बदल दिया इधर से उधर। अब सभी हजरात खामोश हैं, एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूं। तकरीबन 2001 की बात है, हम लोग एतिकाफ में थे, पलमनेर के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले आए थे, उन्होंने हमें मस्जिद में एक वाकया सुनाया था, कुरान करीम को अल्लाह ताला कैसे बचाता है, महफूज करता है। एक मुसलमान कुरान करीम के कागज इधर उधर बिखर गए थे, वो लेकर के गया मुजल्लिद के पास, बाइंडिंग का काम करने वाला जो होता है, बाइंडिंग के दुकान पर वो कुरान शरीफ लेकर के गया। बाइंडिंग करने वाला था गैर मुस्लिम, फारसी जबान जानने वाला था। इसने कुरान दिया और कहा, इधर इसके कागज थोड़ा इधर उधर हो गए हैं और कागज फटे हुए हैं, इसको सही से बाइंड करके जिल्द बना करके दे दो। उसने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते में आ जाओ। हफ्ते के बाद वो मुसलमान चला गया कुरान लेने के लिए। तो उस फारसी गैर मुस्लिम ने बेहतरीन उसकी बाइंडिंग कर दी और दे दिया। मुसलमान ने कुरान खोला, हाँ ठीक है, सब बाइंडिंग वगैरह अच्छा है। फिर भी पूछा, इसमें तूने कुछ इधर उधर तो नहीं किया ना? तो दुकानदार कहने लगा, नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ भी इधर उधर नहीं किया है, अलबत्ता कुरान में 3 जगह गलती थी, मैंने उसको सही कर दिया। कुरान में कितनी जगह गलती भाई? क्या अभी बोले ने जवाब नहीं आया? 3 जगह गलती थी, मैंने उसको सही कर दिया। ये सर पकड़ के बैठ गया मुसलमान, कहने लगा, अरे भाई इस कुरान में तुमको गलती कहां मिली? वो कहने लगा, देखो तुम बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था या आदम अलैहिस्सलाम के पास? कहने लगा, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था। तो देखो कुरान में सूरह ताहा में लिखा है, वासा आदम रब्बहू फगवा, वासा आदम के साथ असा लिखा हुआ है, वो तो मूसा के साथ असा होना चाहिए, इसलिए मैंने आदम का नाम काट दिया, मूसा लिख दिया। चलो दूसरी गलती क्या है बताओ? उसने कहा, तुम बोलो, गधा किसके पास था? ईसा अलैहिस्सलाम के पास था या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास था? उसने कहा, हाँ गधा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास था। तो उसने कहा, कुरान में देखो 90वें पारे में इस जगह लिखा हुआ है, वखर्रा मूसा सईका, खरे मूसा। उसको फारसी आती थी, अरबी नहीं। खरे मूसा, फारसी जबान में खर बोलते हैं गधा को,
देखो भाई, खरे मूसा लिखा है, गधा तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास था, चलो भाई मैंने मूसा को काट दिया, ईसा लिख दिया। तीसरी गलती क्या है बताओ? तो वो दुकानदार गैर मुस्लिम फारसी कहने लगा कुरान करीम बहुत अच्छी किताब है, इसमें अच्छे लोगों का नाम होना चाहिए, लेकिन जहां देखो वहां शैतान का नाम है। फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जहां देखो वहां शैतान का नाम है। तो मैंने देखा शैतान का नाम अल्लाह के पाक कलाम में सब जगह से मैंने नाम काट दिया। तो पूछा फिर क्या किया? कहा, कहने लगा मैंने अपना नाम लिख लिया। उसने कहा मैंने अपना नाम लिख लिया। तो मुसलमान ने कहा शुरू के 2 काम तो तुमने गलत किए, एक काम तुमने सही किया है कि तू ही सबसे बड़ा शैतान है। ये कुरान अरबी जबान की है और तू इसको फारसी में मतलब निकाल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कुरान करीम में कोई आदमी गलती नहीं निकाल सकता। खलीफा मामून रशीद को उसने जवाब दिया कि मैं मुसलमान इस तरह से हुआ कि तमाम मज़ाहिब की तहकीक करने में निकला, तौरात को पढ़ा, इंजील को पढ़ा, कुरान को पढ़ा। मैंने क्या किया? तौरात में रद्दो बदल कर दिया, तौरात में तब्दील कर दिया, इधर का उधर ले जा करके कनीसा में रखा, यहूदियों को दिया, उन्होंने बहुत खुशी से कबूल कर लिया। और वो लिखता भी बहुत शानदार था, कैलीग्राफी उसमें बड़ा माहिर था, खुशखत था, बहुत शानदार उसने लिखा, खरीद लिया। ईसाइयों के पास में गया, इंजील को लेकर उसमें रद्दो बदल कर दिया और दे दिया, उन्होंने खरीद लिया। मुसलमानों के पास गया और कुरान में तब्दील करके 3 नुस्खे मैंने दिए, तीनों मुझे वापस कर दिए। तीनों मुझे मुसलमानों ने वापस कर दिए ये कहकर कि कुरान में तूने फलां जगह से ये आयत को निकाला है, फलां जगह जबर है तो जेर लिखा, जेर है तो जबर तूने लिखा है, ये कुरान गलत नुस्खे हैं, गलत तरीके से लिखे हुए हैं, ये हम नहीं लेते। तो उस वक्त मेरे दिल में एतमाद पैदा हुआ, यकीन आ गया कि दुनिया में अगर कोई आसमानी दीन, आसमानी मजहब और रिलीजियन सच्चा है तो वो कुरान वाला मजहब है, कुरान वाला दीन है। चुनांचे में मुसलमान हो गए। कुरान करीम ऐसी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला खुद उसकी हिफाजत करने वाला है। तमाम आसमानी किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया, किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, लेकिन कुरान करीम को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, कयामत तक ये कुरान महफूज रहेगा। इसकी हिफाजत करने वाले कौन है? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आपको स्टेज पर नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरों सरों के ऊपर दस्तार है, ये मासूम बच्चे, इनके सीनों को इनके असातिज़ा ने अपने खून जिगर से सींचा हुआ है। इनके सीनों में अल्लाह पाक ने कुरान को महफूज करके रखा हुआ है। कितना खून इन्होंने पसीने में बहा दिया होगा। रातों में 3-3 बजे उठते हैं, 4-4 बजे उठते हैं, कुरान करीम याद करते हैं। फजर से पहले सबक सुनाओ, नमाज के बाद सबकन पारा सुनाओ, फिर आमुख्ता सुनाओ, फिर उसके बाद दौड़ करो, फिर मगरिब से लेकर नया सबक याद करो। एक सबक अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा सबक साथ में लग गया। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना गर्मी है, ना सर्दी है, दिन भर कुरान करीम को पढ़ते रहते हैं। 14-15 घंटे ये बच्चे कुरान करीम पढ़ते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूटी करने वाला अगर कोई है तो वो इन बच्चों को पढ़ाने वाला उस्ताद है। सबसे ज्यादा ड्यूटी करने वाला अगर कोई है, एक एक लफ्ज सुनना पड़ता है जनाब, एक एक हरफ सुनना पड़ता है। जबर को जेर कर दिया तो माना बदल जाएगा, जेर को जबर पढ़ दिया तो माना बदल जाएगा। अभी हजरत ने सुनाया, लिफ्ट को लेफ्ट बोल दिया तो माना बदल गया। लिफ्ट का मतलब तो ऊपर ले जाने वाली, लेफ्ट का मतलब बाएं तरफ जाना। अंग्रेजी फेंकू जबान, उसका एक हरफ बदल गया तो माना बिगड़ जाता है। कुरान आसमानी जबान है, जन्नत की जबान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है। उसका जेर जबर बदल गया तो नमाजी नहीं होगी।
سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والے یہ اساتذہ ہیں، یہ ذمہ داران ہیں جو بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کو بہترین انداز میں محفوظ کراتے ہیں، یاد کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں۔ ان کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی جگہ بنایا ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ اللہ کے فوجی ہیں۔ یہ حفاظ کون ہے؟ اللہ کے فوجی۔ اور اس کے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے حفاظ کو مقرر کیا۔ ان الفاظ میں جو تجوید ہے، کس حرف کا تلفظ کیا ہے، اخفا کیا، غنہ کیا، ادغام کیا، مد کیا، ترتیل کیا ہے، تدبیر کیا ہے، یہ سب سیکھنے کے لیے قراء حضرات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ کس لفظ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، علماء کرام کو منتخب کر دیا۔ اور کس آیت سے کون سا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے مفتیان کرام کو چن لیا۔ قیامت تک قرآن کریم کا ایک ایک زبر محفوظ رہے گا، ایک ایک آیت کی حفاظت ہوتی رہے گی، لفظ بھی محفوظ رہے گا، معنی بھی محفوظ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم سے ایک نقطہ نہیں ہٹا سکتی، ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جو بچے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 2006 کی بات ہے، میرٹھ میں ہمارے درسی ساتھی ہے مفتی ارشد، بہت بڑے مناظر بھی ہیں وہ۔ دارالعلوم میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے۔ دیوبند میں ایک محلہ ہے خانقاہ، وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت کو بلایا گیا، اعظمی حضرت کو وہاں بلایا گیا۔ ایسے ہی ایک 10 سال بندی کی مجلس تھی، حضرت نے وہاں ایک واقعہ سنایا۔ یہ ایک حافظ قرآن بچے کا، معصوم بچہ ہے، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اگر اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اس پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے۔ حضرت نے فرمایا دو بھائی تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ چھوٹا بھائی مدرسے میں حفظ کرتا تھا، بڑا بھائی اپنے باپ کے ساتھ اینٹ کے بھٹے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن باپ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی کے ذہن میں بات آئی کہ جو اینٹ کا بھٹا ہے اور اس کے اطراف جو زمین ہے، اس میں میرا چھوٹا بھائی بھی آئندہ چل کر حصے دار بنے گا، اس کو وراثت میں حصہ دینا ہوگا۔ ایسا کرتا ہوں، اس کو مار دیتا ہوں کسی بہانے، تو میں پوری جائیداد کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ اس نیت سے بڑے بھائی نے بلایا اپنے چھوٹے بھائی کو کہ بیٹا، جب سے ابو کا انتقال ہو گیا، اینٹ کے بھٹے میں بے برکتی ہے، تم قرآن پڑھتے ہو، آؤ اینٹ کے بھٹے کے اوپر قرآن پڑھ کر کے دم کرو تاکہ برکت آ جائے۔ معصوم بچہ ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، حفظ کر رہا ہے۔ مدرسے سے آیا چھٹی لے کر، بھائی کے کہنے پر مغرب کی نماز کے بعد اینٹ کے بھٹے پر چڑھا اور قرآن ہاتھ میں لیا اور قرآن پڑھتا تھا اور اینٹ کے بھٹے میں دم کرتا تھا۔ جیسے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، بڑا بھائی پیچھے سے آیا، بھٹے کے اندر بچے کو ڈھکیل دیا، اوپر سے ڈھکن لگا دیا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اینٹ کے بھٹے میں ڈال دیا، ہڈیاں بھی جل کر کے ختم ہو جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی مجھے پکڑ بھی نہیں پائے۔ صبح جا کر، رات تو آرام کر لیا، مست خوب خواب دیکھا کہ ساری جائیداد کا میں ہی مالک ہوں۔ صبح ہوئی، اینٹ کے بھٹے پر گیا، جس سوراخ میں اپنے بھائی کو ڈالا تھا کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی وہاں بیٹھا ہوا اللہ کا کلام پڑھ رہا۔
قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی یہ واقعہ بیان کرتا تو اس میں شک ہوتا. دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے قرآن کے حافظ کی حفاظت فرماتا ہے. آپ کے حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین اور ہم سب کے بڑے اکابر علماء میں سے ہیں حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب نور اللہ مرکزہ، ہمارے شہر مدن پلی میں آج سے 20 سال پہلے تشریف لائے تھے. حضرت نے وہاں بیان میں فرمایا، ہم چھوٹے تھے اس وقت، حضرت نے بیان میں فرمایا کہ دنیا کا جائزہ لے لو، سروے کر لو. روزانہ تم کو اخبار میں ملے گا کہ ڈاکٹر پھانسی لگا کر کے مر گیا. بڑے بڑے انجینئرز، پڑھے لکھے لوگ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر کے مرتے ہیں. اخبارات میں تم لوگ پڑھتے ہو. میرا تمہیں چیلنج ہے، دیکھ لو کسی اخبار میں کبھی آیا ہو کہ کوئی حافظ قرآن ہو بھوک کی وجہ سے اس کی موت آئی. دکھا نہیں سکتے تم کہ حافظ قرآن بھوکا مر جائے، ناممکن، امپاسبل ہے. آگے چل کر حضرت نے فرمایا حافظ قرآن تو بہت بڑا ہوتا ہے. جو آدمی اذان کے 4 کلمات سیکھ لیتا ہے اس کو مسجد کا مؤذن بنا دیا جاتا ہے. صرف اذان پڑھنا سیکھ لو، اذان کہنا سیکھ لو، تمہیں لوگ اپنے سر پہ بٹھا لیں گے. دسترخوان پر پہلے تم کو بٹھایا جائے گا، بعد میں کروڑ پتی بیٹھ کر کے تمہارا جھوٹا کھائے گا. تمہارے پھونکے ہوئے پانی کو وہ برکت سمجھ کر کے پیے گا. صرف اذان سیکھ لینے پر اتنا اس کو مقام ملتا ہے تو پورا قرآن جو حفظ یاد کر لیتا ہے تو اس کا مقام کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ معمولی بچے نہیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ان کے سینوں میں اللہ پاک کا کلام ہے. بلکہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو گیا اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے. یہ نہ کہو، قرآن کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، تورات کا بھی علم ہے، زبور کا بھی اس کے سینے میں علم ہے. کیونکہ قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور کنکلوژن اور خلاصہ ہے. قرآن کریم ایسی عجیب و غریب کتاب ہے. چھوٹے بچے سے سنو تو الگ مزہ، لڑکی سے سنو تو الگ مزہ، مولانا سے سنو تو الگ مزہ، قاری صاحب کی زبانی سنو تو الگ مزہ. آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرائے کرام ہے. مصر کے قاری کیا شاندار تلاوت کرتے ہیں، ایجپٹ کے قاری کیا شاندار پڑھتے ہیں، حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ نماز میں کھڑے کھڑے ہماری روح قبض ہو جائے. اتنا مزہ آتا ہے قرآن کریم کو سننے میں. بازار میں کوئی نیا گانا آتا ہے، اس کو بیٹ کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں 1 ہفتے میں دوسرا گانا آ جاتا ہے. پھر اس کو بیٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو نیچا کرنے کے لیے تیسرا گانا آ جاتا ہے. ایک فلم کو گرانے کے لیے دوسرا فلم، ایک سٹوری کو ختم کرنے کے لیے دوسری سٹوری. آتی ہے نہیں آتی ہے بازار میں؟ آپ دیکھیے 1444 سال گزر گئے اس قرآن کریم کو، آج تک اس کا ایک زیر نہیں بدلا، ایک زبر نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں بدلا. وہی پرانے موسیٰ علیہ السلام کے قصے، آدم علیہ السلام کے قصے، 25 پیغمبروں کے قصے قرآن کریم میں. بچپن سے لے کر آج تک وہی قصے ہم سنتے آ رہے ہیں. آج تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو اب الگ ہونا چاہیے. روزانہ نماز کے اندر وہی سورت سنتے ہیں. فجر میں سورہ فاتحہ، ظہر میں سورہ فاتحہ، عصر میں وہی، مغرب میں وہی، عشاء میں وہی.
حتیٰ کہ اپنی نماز میں بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تراویح کی 20 رکعت میں ہر رکعت میں وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دن کی نماز ہو رات کی نماز ہو مرد ہو عورت ہو سب لوگ وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی دوسری سورت ہونی چاہیے۔ یہ ایسا کلام ہے جتنی دفعہ پڑھو ہر مرتبہ پڑھنے میں نیا مزہ آتا ہے۔ تو میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سبھی حضرات کے سامنے دست بستہ درخواست کرتا ہوں، اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیجیے۔ جس نے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیا اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، کھانے میں برکت ختم۔ کھانے پر واقعہ یاد آیا، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا اس واقعے سے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ کے فضائل میں بیان فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں ایک مسلمان بچی ایک استانی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آیا جایا کرتی تھی۔ اس کی ایک سہیلی تھی یہودی جوس، دوستانہ تعلق ہے، پوچھا کہ تم کہاں جاتی ہو روزانہ؟ وہ مسلمان بچی کہنے لگی میں قرآن پڑھنے جاتی ہوں۔ تو اس یہودن نے، عورت نے، سہیلی نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ وہ بھی آتی جاتی قرآن کو سنتی سنتی اس کو مزہ آ گیا، اسلام کو اس نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی۔ اور سب سے پہلے کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سیکھا۔ آ گئی گھر، استانی سے سنا ہوا تھا کہ جو بھی کام کرو بسم اللہ بول کر کے کرو، اس میں تم کو کامیابی ملے گی، برکت ہوگی۔ اب وہ بچی جو کہ یہودن تھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، جو بھی کام کرتی تھی بسم اللہ پڑھ کر کے کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے سن لیا کہ میری بیٹی مسلمانوں کا کلام پڑھتی ہے، پوچھا یہ بسم اللہ کب سے پڑھنے لگی ہے تو بیٹی کہنے لگی جب بات واضح ہو چکی تمہارے سامنے تو اب میں کیا چھپاؤں، میں مسلمان بن گئی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ باپ نے دھمکایا، ڈرایا، بیٹی بالکل نہیں مانتی۔ باپ نے پلان بنایا، وزیر تھا وہ۔ اگلے دن شام کے وقت آیا اور ایک انگوٹھی لا کر کے بیٹی کو دیا کہ بیٹی یہ بادشاہ کی انگوٹھی ہے، اس کی مرمت کے لیے مجھے دیا ہوا تھا، مجھے صبح دربار میں پیش کرنا ہے، اپنے پاس اس کو رکھ لو، صبح میں جب جاؤں گا دربار میں یہ مجھے دے دینا۔ اس نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ انگوٹھی بیٹی لے جا کر کے رکھے گی کہیں تو میں اس کو چرا لوں گا، صبح میں دے نہیں پائے گی تو میں بادشاہ کا ڈر اس کے دل میں بٹھا کر کے اس کو اسلام سے پھیروں گا۔ بیٹی کو انگوٹھی رات میں دے دیا۔ بیٹی نے انگوٹھی اپنی جیب میں رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کے، کیونکہ ہر کام وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کرتی تھی۔ رات میں بیٹی جب سو گئی، باپ چور بن کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور جیب سے انگوٹھی چرا لیا اور راتوں رات گھر سے باہر جا کر سامنے جو ایک تالاب تھا اس میں پھینک کر کے آ گیا، چپ چاپ سو گیا۔ صبح ہوئی، بیٹی سے کہا بیٹی ناشتہ لے کر کے آؤ۔ بیٹی نے ناشتے میں مچھلی پیش کیا، باپ کھانے لگا، دیکھا مچھلی کہاں سے آ گئی۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ کا کوئی نوکر ہے، وہ دروازے پہ صبح آیا تھا، وہ صبح ہی صبح روزانہ مچھلی پکڑنے جاتا ہے، وہ کہنے لگا کہ بڑی عجیب مچھلی مجھے ملی ہے، میں نے سوچا کہ وزیر صاحب کو ہدیہ کر دوں، تو وہ دے کر کے گیا تو میں نے مچھلی کا سالن بنایا۔ باپ خیر کھا لیا، کھاتے کھاتے آخر میں پوچھا بیٹی ہاں مجھے جانا ہے، وہ انگوٹھی دے دو۔ اور باپ دل میں خوش ہو رہا ہے کہ وہ جو انگوٹھی ہے میں نے رات میں چرا لی ہے، تالاب میں پھینک دیا ہے، تو اب یہ دے نہیں پائے گی، اب میں بادشاہ کا ڈر اس کے دل میں ڈال کر کے اس کو اسلام سے پھیروں گا۔ بیٹی سے پوچھا انگوٹھی لاؤ،
बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके जेब से अंगूठी निकाल करके दे दिया। अब बाप हैरान परेशान, अंगूठी तो मैंने जेब से निकाली थी और तालाब में खुद से फेंक करके आया था, इसकी जेब से अंगूठी कहां से निकल आई। अब बाप पूछना चाहता है लेकिन दिल में शर्मिंदा होता है कि कैसे पूछूं, अगर मैं हकीकत बताऊंगा तो मेरा चोर होना बेटी के सामने साबित हो जाएगा। लेकिन बाप से रहा नहीं गया, बेटी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी बुरा मत मानना, एक बात पूछना चाहता हूं। बेटी से पूछा कि बेटी बताओ तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई। बेटी ने कहा, अब्बा जान मुझे कुछ नहीं मालूम, आपने मुझे अंगूठी दी हुई थी, मैंने अपनी जेब में रखा, सो गई, सुबह में मछियारा आया, मछली मुझे दे करके गया, मैंने मछली को काटा तो देखती क्या हूं कि उसके पेट में वो रात की दी हुई अंगूठी निकल आई। मैंने अपने जेब में देखा तो अंगूठी है नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने अंगूठी साफ करके जेब में डाल ली। अब्बा जान आपको क्यों शक हुआ अंगूठी के बारे में? तो अब्बा जान ने कहा, बेटी मुझे माफ करो, दरअसल रात मैंने तुम्हारे जेब से अंगूठी चुरा करके तालाब में फेंका था। बेटी मुझे ये बात बताओ कि ये अंगूठी तुम्हारे पास आई, इसकी क्या वजह है? बेटी ने बताया कि मेरी जो मुसलमान उस्तानी है उसने मुझे सबक पढ़ाते हुए कहा, जो भी काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ करके किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे उस काम में नाकाम होने नहीं देगा। आपने मुझे कीमती अंगूठी दी तो मैंने जेब में जब रखा तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके रखा, अल्लाह पाक ने मेरी लाज रख ली। अगरचे आपने उसको चुरा लिया, तालाब में फेंका, मछली के पेट में उसको अल्लाह ने दाखिल कराया, मछियारे को मुकर्रर किया और यहां वो मछली हदिये में आई और मैंने काटा तो उसके पेट से वो अंगूठी निकल आई। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है उसका सिर्फ एक सेंटेंस, एक जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस पर अमल करने वो लग गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी करामत से उसको नवाजा। आज हम मुसलमान अगर कुरान पर अमल करने वाले बन जाएं तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। आज हमारे नौजवान, माह रमजान भी आ रहा है, मामूली से बहाने में आज हमारे मुसलमान रोजा तर्क कर देते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, औरतें भी पान चबाती हैं, इस वजह से रोजा नहीं रखती हैं। हालांकि हदीस में आता है अगर किसी मुसलमान ने जानबूझकर एक रोजा रमजान का छोड़ा, उसकी तलाफी में पूरी जिंदगी भी अगर रोजा रख ले, उस एक रोजे की तलाफी नहीं हो पाएगी। रमजान का एक रोजा इतना मकाम वाला और इतना अहम है, और रात की 20 रकात तरावी कैसी शानदार इबादत है, पूरा कुरान उस पे पढ़ करके सुनाया जाता है। आज हमारे मुसलमान नौजवान बाजारों में घंटों बिता देते हैं, घंटों खड़े होकर के इधर उधर अपना वक्त जाया करते हैं, मस्जिद में 1 घंटा अल्लाह का कलाम सुनने के लिए नहीं निकालते। आप बर्दाश्त करें, तकलीफ को महसूस करें, आपको कैसा सुकून हासिल होगा वो बयान से बाहर है। आप अगर तवज्जो के साथ तरावी पढ़ेंगे और कुरान करीम को सुनेंगे पूरा महीना, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। कुरान के अंदर ऐसी तासीर है, जब वो कानों के जरिए हमारे दिल पर दाखिल होता है, हमारी जिंदगी को बदल करके रख देता है। तो तरावी को हरगिज ना छोड़े, पाबंदी के साथ तरावी पढ़े। और रमजान क्या है? कारोबार का महीना नहीं है। रमजान कारोबार का महीना नहीं है। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम शाबान ही में रमजान के लिए कमाई करके रख लिया करते थे। रमजान में सिर्फ रोजा और कुरान, चलते फिरते कुरान, उठो तो कुरान, बैठो तो कुरान, उनका काम ही रमजान में कुरान की तिलावत करना है। बस 2-4 मिनट की बात करके खत्म कर देता हूं, बड़े हजरात भी मौजूद हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह माह रमजान में, एक रमजान में
60 پر 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، 60 پر 2 بار۔ تراویح میں 2 قرآن ختم کرتے تھے اور دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 60 پر 2 مرتبہ ایک رمضان میں آپ ختم کیا کرتے تھے قرآن کی۔ آج ہمارا مسلمان پوری زندگی میں ایک قرآن ختم نہیں کر پاتا ہے۔ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ مرنے کے بعد اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے کہ تیری ہدایت کے لیے میں نے یہ پورا قرآن نازل کیا، تو نے اس کا ایک الف نہیں پڑھا، ایک سورت تو نے اس کو صحیح طریقے سے یاد کی ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہم کو چھوڑ دے۔ قیامت میں یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے قرآن کریم کو یعنی مجھے لاپرواہی کے ساتھ میرے ساتھ برتاؤ کیا تھا، چھوڑا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کو آپ لوگ پڑھا کریں، گھر میں بہت برکت آئے گی۔ عورتیں پڑھا کریں، ہماری عورتوں کو مرد حضرات رمضان میں کچھ پڑھنے نہیں دیتے، ظہر سے ہی عورتیں کچن میں چلی جاتی ہیں، تراویح تک بھی باہر نہیں آتی۔ وہ افطار میں پکوڑے ہونا، بھونڈے ہونا، قبرستان ہونا، مٹھی ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، ہر طرح کی چیز ہونا۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے، غیر مسلم بھی پوچھ رہا ہے کیا تمہارا کھانے والا مہینہ آ گیا کیا پورا سال کھانے کو نہیں ہے؟ رمضان کمائی کا مہینہ نہیں ہے، پیسے کمائی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان نیکی کمائی کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ ایک رمضان میں آپ اپنی دکان کو بند کریں، اللہ پر کامل توکل رکھتے ہوئے، دیکھیے رمضان کے بعد آپ کی زندگی میں کیسی برکت آ جائے گی۔ صحابہ دکان نہیں کرتے تھے رمضان میں، سب بند، معمول بنا لیا تھا کہ رمضان آ گیا، روزہ، تراویح، قرآن، بس، اور کوئی کام نہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا معمول بنانا چاہیے، ایسا سسٹم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم دکانوں کو بند رکھیں رمضان میں، یا کم از کم عصر سے لے کر بند کر دیں دکانوں کو اور عبادت میں لگے، خوب قرآن پڑھیں۔ رمضان میں مختصر سے پکوان ہو، کیا ضرورت ہے کہ اتنے سارے پکوان 10-20 قسم کے وہاں افطار میں رکھے ہوئے ہوں، کھائے؟ بیچاری ہماری مائیں بہنیں، ان کو بھی تو قرآن پڑھنا ہے، ان کو بھی تو ذکر کرنا ہے، ان کو بھی تو دعا میں لگنا ہے۔ رمضان میں کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ان باتوں کا خیال رکھیں، اور سحری اور افطاری میں اپنے غریب مسلمانوں کو بھی خیال کر لیا کریں۔ آپ کے گھر میں 2 سالن بنے ہوئے ہیں، آپ کی برابر میں ایک روٹی کھانے کو نہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو غربا ہیں، محلے میں جو غربا ہیں، تلاش کر کر کے ان کو لے جا کر کے دیں، بہت بڑا آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے آپ حضرات شیڈول بنا لیجئے، نظام الاوقات مرتب کر کے رکھ لیجئے کہ ہمیں رمضان میں فلاں کام کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، ہمیں قرآن اتنے پارے پڑھنا ہے، ذکر اتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اگر ہم ابھی سے شیڈول بنا کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا رمضان ایک دم مرتب انداز سے گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں سے ہمیں بہت زیادہ استفادہ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نلگونڈا کے اس مدرسے کے ذمہ دار حضرات اور حفاظ کرام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حفظ کیا ہے، قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بہت زیادہ آپ کو نوازنے والا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ عزت حافظ قرآن کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی، قرآن کو اپنے دل میں بٹھانے کی، اس کو سیکھنے اور سکھانے کی، اور اسی میں اپنی زندگی کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت والا نے ہمارے شہر میں شاید پہلی دفعہ یہاں حاضری کا موقع دیا آپ نے، اور بڑا پرموقع خطاب فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
خصوصاً حضرت نے جو توجہ دلائی، جو اس وقت کا جو اہم موضوع بلکہ جو تازہ موضوع ہے